شوہر کی خدمت بیوی کے لیے جہاد کا ثواب۔ کسی نے ایک عرب سے پوچھا کہ نوح کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عرب نے کہا اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح کی بیوی۔ عورت رب کریم کا خوبصورت ترین تحفہ ہے۔ کائنات میں رنگ و نور عورت کے وجود سے ہے۔ اسلام میں عورت ماں، بہن، بیوی اور بیٹی ہر لحاظ سے معزز اور محترم ٹھہری۔ عورت کا فطری تقدس، پاکیزگی اور اس کی نسوانی حرمت صرف اور صرف اسلام کی مرہون منت ہے۔ سورہ النساء آیت 34 میں حکم ربانی ہے، پس جو صالح عورتیں ہیں وہ اطاعت و چار ہوتی ہیں اور مردوں کے پیچھے اللہ کی حفاظت و نگرانی میں ان کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا کہ نبی کریم نے فرمایا، بہترین بیوی وہ ہے جب تم اسے دیکھو تو تمہارا جی خوش ہو جائے، جب تم اسے کسی بات کا حکم دو تو وہ تمہاری اطاعت کرے، اور جب تم گھر میں نہ ہو تو وہ تمہارے پیچھے تمہارے مال کی اور اپنے نفس کی حفاظت کرے۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس آیت کی بہترین تفسیر کرتی ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تمیمہ نے لکھا کہ نیک عورت حقیقت میں وہی ہے جو اپنے شوہر کی اطاعت و فرما برداری پر مداوت اور ہمیشگی برتے۔ اللہ اور اس کے رسول کا حق ادا کرنے کے بعد شوہر کے حق سے بڑھ کر کوئی حق نہ رہ جاتا۔ نیک عورت سرمایہ ہے، قیمتی متاع ہے، دولت کو حفاظت سے رکھا جاتا ہے، دوسروں سے سنبھال کر چھپایا جاتا ہے۔ اسلام سے قبل عورت کی کوئی عزت و توقیر نہ تھی، اسے حقیر سمجھا جاتا تھا۔ اسلام نے عورت کو نازک آبگینہ قرار دیا۔ عورت چہرہ انسانیت کا غازہ ہے۔ نیک عورت صرف خوبصورت عورت کا نام نہیں، نیک عورت کا آئیڈیل ام المومنین حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فاطمہ ہے جو اللہ و رسول اللہ کے حکم اپنے اوپر نافذ کرنے والی تھی۔ بنا کے حکم الہی اور اپنے گھروں میں سکون پذیر رہو۔ اگلے زمانے جاہلیت کا بناؤ سنگار کا اظہار کرتی نہ پھرو، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ و رسول کی اطاعت کرو۔ الحزب آیت 33۔ عورت کا اصل دائرہ عمل اس کا گھر ہے۔ اس کو اسی دائرے میں رہ کر اطمینان کے ساتھ اپنے فرائض انجام دینے چاہیے، اور گھر سے باہر صرف بضرورت ہی نکلنا چاہیے۔ ایک مرتبہ نبی رحمت کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہو کر عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ، میں عورتوں کی طرف سے آپ کے پاس قاصد بن کر آئی ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کو مردوں پر فرض کیا ہے۔ اگر وہ کامیاب لوٹتے ہیں تو اجر و ثواب پاتے ہیں، اور اگر شہید ہو جاتے ہیں تو اللہ کے یہاں انہیں روزی دی جاتی ہے۔ مردوں کا یہ مرتبہ ہے اور ہم عورتوں کا یہ حال ہے کہ ہم بس ان کی نگہداشت کرتی ہیں، ہمیں اس پر کیا اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا، تم اپنی تمام ملاقاتی عورتوں سے جا کر کہہ دینا کہ بیوی کا شوہر کی خدمت و اطاعت کرنا اور اس کے حقوق کی رعایت کرنا، اعتراف کرنا، اجر میں مردوں کے مساوی ہوگا، لیکن تم میں سے بہت کم عورتیں ایسی ہوں گی۔ ایک اور حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضرت ابو بکر بزار حضرت انس سے روایت کرتے ہیں کہ عورتوں نے حضور اکرم سے عرض کیا کہ ساری فضیلت تو مرد لوٹ لے گئے، وہ جہاد کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں بڑے بڑے کام کرتے ہیں، ہم کیا عمل کریں کہ ہمیں بھی مجاہدین کے برابر اجر مل سکے؟ آپ نے فرمایا، جو تم میں سے گھر میں بیٹھے گی وہ مجاہدین کے عمل کو پالے گی۔ مجاہدین اللہ کی راہ میں مصائب و تکالیف برداشت کرتے ہیں، گھر کے آرام و سکون کو ترک کر کے دن رات یکسو ہو کر جہاد کرتے ہیں، ہجرت کر کے وطن سے دور ہوتے ہیں۔ گھر میں بیٹھ کر رہنے والی عورت اعلیٰ مقام حاصل کرتی ہے۔ ایک اور روایت جو بازار اور ترمذی نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے نقل کی ہے، نبی پاک کا ارشاد ہے، عورت مستور رہنے کے قابل چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے تو شیطان اس کو تاکتا ہے، اور اللہ کی رحمت سے قریب تر وہ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر میں ہو۔ آج عورت بن ٹھن کر نکلتی ہے اور زیب و تن زینت دکھاتی ہے، چست و عریہ لباس پہنتی ہے، مردوں کو اپنی طرف راغب کرتی ہے۔ یہ ممنوع ہے۔ رسول کریم نے فرمایا، 3 کام جاہلیت کے ہیں: دوسروں کی نیت پر طعن کرنا، ستاروں کی گردش سے فال لینا، اور مردوں پر نوح کرنا۔
عورت گھر کی نگہداشت کرتی ہے، یہ اعلیٰ ترین عمل ہے۔ نبی کریم سے پوچھا گیا کہ اعلی مرتبہ عورتوں کی طرف سے اشارہ فرمائیے۔ فرمایا قریشی عورتوں کو دیکھو۔ پوچھا گیا ان میں کیا خوبیاں ہیں؟ فرمایا وہ شفیق مائیں ہیں، بچوں کو خوب ہی تربیت دیتی ہیں۔ جنتی عورت رب کریم کے احکامات کی پابندی کرتی ہے، فرما بردار ہوتی ہے۔ کسی نے ایک عرب سے پوچھا کہ نوح کی قوم کیوں تباہ ہوئی؟ عرب نے کہا اس قوم کی ماں نافرمان تھی۔ پوچھا گیا کہ ماں کون؟ بتایا نوح کی بیوی۔ نیک عورت اولاد کے لیے دعا گو رہتی ہے، ان کے حال و مستقبل کی فکر کرتی ہے۔ اور عرب سے پوچھا گیا کہ حضرت عیسیٰ کو کے بارے میں بات کرنے کی توفیق کیسے ملی؟ جواب دیا ان کی ماں مریم کی دعا کی بدولت۔ از اسلام عورت کا مقام۔ جنتی عورت کو جنت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کیا اوصاف بیان کیے ہیں، ایک حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت خدیجہ کی سیرت ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت جبرائیل بنی کریم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے ساتھ ایک برتن ہے جس میں سالن یا کھانا پانی ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں ان کے پروردگار کی طرف سے اور میری جانب سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں ہیرے و جواہرات کے بنے ہوئے مکان کی بشارت دیجیے جس میں شور و شب اور رنج و ملال نہ ہوگا۔ حضرت حسین بن محسن کہتے ہیں مجھ سے میری پھپھو نے بیان کیا کہ ایک دن میں نبی کریم کے پاس گئی۔ آپ نے مجھ سے پوچھا تم کون ہو؟ کیا تم شوہر والی ہو؟ تمہارا خاوند ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا تم اس کے لیے کیسی ہو؟ میں نے جواب دیا اس کی اطاعت اور خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں کرتی سوائے اس کے کہ اس کام سے عاجز ہوں۔ آپ نے فرمایا خوب سوچ لو، کیونکہ وہی تمہارے لیے جنت و جہنم ہے۔ شوہر کی اطاعت و خدمت فرض ہے۔ آخرت کی زندگی میں کامیابی کا دار و مدار شوہر کی خدمت میں مضمر ہے۔ جنتی عورت ہمیشہ شوہر کی تابعدار ہوتی ہے، اس کے آرام و سکون کا خیال رکھتی ہے۔ نیک عورت کو چاہیے کہ اچھائی اور نیکی کے کام میں اصالح اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرے، اپنے آقا و مالک کا حق ادا کرے کہ قرآن پاک میں حکم ہے کہ تم خیر امت ہو جو سارے انسانوں کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر کامل ایمان رکھتے ہو۔ آل عمران آیت 110۔